آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ افغانستان میں بار بار زلزلے آتے ہیں جن سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر افغانستان میں اتنے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان زلزلوں کے اثرات کیا ہیں؟ آج ہم اس موضوع کو تفصیل سے سیکھیں گے اور ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جو اس قدرتی آفت کو اتنا خطرناک بناتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے افغانستان کی جغرافیائی ساخت۔ افغانستان ایک ایسی جغرافیائی پٹی پر واقع ہے جہاں زلزلے آنا کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان متعدد ٹیکٹونک پلیٹس کے سنگم پر واقع ہے، خاص طور پر انڈین ٹیکٹونک پلیٹ اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹس، اور یہ دونوں یہاں پر آ کر آپس میں ملتی ہیں۔ یہ پلیٹیں زمین کے اندر موجود بڑی چٹانیں ہیں جو مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں یا ایک دوسرے کے نیچے دھستی ہیں تو اس عمل سے زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ افغانستان میں ہندو کش کے پہاڑی سلسلے اور دیگر فالٹ لائنز جیسا کہ چمن فالٹ لائن زلزلوں کی سرگرمیوں کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں۔ یہ فالٹ لائن زمین کی پرتوں میں موجود وہ دراڑیں ہیں جو پلیٹوں کی حرکت سے دباؤ جمع ہوتا ہے، اور جب یہ دباؤ اچانک خارج ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق افغانستان کا جغرافیائی محل وقوع اسے زلزلے کے لحاظ سے ایک ہائی رسک زون بناتا ہے، یعنی یہاں زلزلے نہ صرف اکثر آتے ہیں بلکہ ان کی شدت بھی کافی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ ہے زلزلوں کی شدت اور گہرائی۔ زلزلوں کی شدت کو ریکٹر سکیل پر ناپا جاتا ہے، لیکن شدت کے علاوہ زلزلے کی گہرائی بھی اس اثرات کو طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 2022 میں مشرقی افغانستان کے صوبے پکتیکا میں آنے والے زلزلے کی شدت 5.9 تھی، جو کہ ریکٹر سکیل پر نسبتاً کم ہے، لیکن اس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی، یعنی یہ زمین کی سطح کے بہت قریب تھا۔ اسی وجہ سے اس زلزلے نے بہت زیادہ تباہی مچا دی، جس میں کم از کم 1000 افراد ہلاک اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ زلزلہ گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان کا سب سے تباہ کن زلزلہ تھا۔ اسی طرح حال ہی میں اتوار کے دن آنے والے زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر سے بھی کم تھی۔ اس طرح کے زلزلے جن کی گہرائی کم ہوتی ہے زمین کی سطح پر زیادہ ارتعاش پیدا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر زلزلہ زمین کے اندر گہرائی میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات سطح پر کم ہوتے ہیں، کیونکہ ارتعاش زمین کی گہرائی میں جذب ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے کمزور عمارتیں۔ افغانستان میں زلزلوں سے ہونے والے نقصانات کی ایک بڑی وجہ افغانستان کی کمزور عمارتیں ہیں۔ افغانستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں معاشی حالات اور وسائل کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر گھر اور عمارتیں مٹی کی اینٹوں، لکڑی یا کمزور کنکریٹ سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ عمارتیں زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ گھر فوراً منہدم ہو جاتے ہیں، جس سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مغربی ممالک یا جاپان جیسے ممالک میں جہاں زلزلے کے خطرات بہت زیادہ ہیں، عمارتیں زلزلہ پروف ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائی جاتی ہیں۔ یہ عمارتیں لچکدار مواد اور خاص طور پر ڈیزائن کی بدولت زلزلے کے جھٹکوں کو جذب کر لیتی ہیں، لیکن افغانستان میں ایسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں لوگ روایتی طریقوں سے گھر بناتے ہیں جو کہ زلزلے کے لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ چوتھی وجہ ہے لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر مسائل۔ زلزلوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کو لینڈ سلائیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ہندو کش کے پہاڑی علاقوں میں جہاں زمین کی ساخت پہلے سے کمزور ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے چٹانیں اور مٹی کھسک جاتی ہے۔
یہ لینڈ سلائڈنگ نہ صرف عمارتوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ سڑکوں کو بھی بلاک کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں تک پر وقت نہیں پہنچ پاتی، جس سے زخمیوں اور متاثرین کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2023 میں صوبہ ہرات میں آنے والے زلزلے کے بعد لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کئی گاؤں تک رسائی تقریباً ناممکن ہو گئی تھی۔ امدادی ٹیموں کو پیدل یا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے متاثرہ علاقوں تک پہنچنا پڑا، جو کہ ایک مشکل اور وقت طلب عمل تھا۔ اب بات کرتے ہیں ماضی کے بڑے زلزلے اور ان کے اثرات کے۔ افغانستان میں زلزلے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی بڑے زلزلے آئے ہیں جنہوں نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا۔ 2002 میں پکتیکا کا زلزلہ، اس زلزلے میں کم از کم 1000 افراد ہلاک ہوئے اور 3000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ زلزلہ مشرقی افغانستان میں آیا اور اس نے متعدد دیہات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 2023 میں ہرات پہ زلزلہ، صوبہ ہرات میں آنے والے اس زلزلے میں بھی 1000 سے زائد افراد کی جان لے لی۔ اس زلزلے نے ہرات کے دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جہاں زیادہ تر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان زلزلوں نے نہ صرف جانی نقصان کیا بلکہ معاشی طور پر بھی افغانستان کو شدید نقصان پہنچایا۔ پہلے سے ہی جنگ اور سیاسی عدم استحکام سے متاثرہ یہ ملک زلزلوں کے بعد مزید مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ ہے امدادی چیلنجز۔ افغانستان میں زلزلوں کے بعد امدادی کاموں کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ملک کا دشوار گزار جغرافیہ ہے۔ زیادہ تر متاثرہ علاقے پہاڑی یا دور دراز کے دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں، جہاں سڑکیں یا تو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مواصلاتی نظام کی کمزوری بھی امدادی ٹیموں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ وسائل کی کمی ہے۔ افغانستان کے پاس نہ تو جدید امدادی ساز و سامان ہے اور نہ ہی تربیت یافتہ امدادی ٹیمیں۔ بین الاقوامی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو کہ سیاسی حالات کی وجہ سے بعض اوقات تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2022 اور 2023 کے زلزلوں کے بعد اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے امداد فراہم کی، لیکن اس امداد کو متاثرہ علاقوں تک پہنچانے میں کئی دن لگ گئے۔ زلزلوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زلزلوں سے بچاؤ ممکن ہے؟ اگرچہ زلزلے ایک قدرتی آفت ہیں اور انہیں مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے نقصان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اہم اقدامات یہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، زلزلہ پروف عمارتیں بنائیں۔ اگرچہ یہ ایک مہنگا عمل ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے بنائی گئی عمارتیں زلزلے کے اثرات کو کم کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز، عوامی آگاہی۔ لوگوں کو زلزلے کے دوران حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ مضبوط ڈھانچوں کے نیچے پناہ لینا یا کھلے میدان میں جانا۔ نمبر 3، امدادی نظام کی بہتری۔ امدادی ٹیموں کو تربیت دینا اور جدید ساز و سامان فراہم کرنا بھی بہت اہم ہے۔ نمبر 4، اگرچہ زلزلے کی پیشگوئی مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے کچھ حد تک خطرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔